شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آج جس موضوع پہ آپ اور میں گفتگو کریں گے وہ ہے رزق کی تنگی کے بارے میں۔ آج کل کون بندہ پریشان نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس زیادہ سرمایہ ہو، اور پھر اللہ توفیق دے کہ زیادہ ہو، اس کو نیک کاموں پہ خرچ کیا جائے، غربا میں تقسیم کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ لگایا جائے۔ تو کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ میری عزیز بہنوں بیٹیوں جو لگاتا ہے، اسی طرح ایک انڈیا کا واقعہ ہے میری عزیزہ کہ حضرت دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، میری عزیزہ، وہ وہاں بچپن ان کا بتا رہی ہوں کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے میری عزیزہ، تو بہت ہی وہ جو تھے پریشان تھے۔ وہاں مدرسہ ہمارا گڑھ ہے، امام ابو حنیفہ کے مقلد جو ہیں وہاں سے ہمارا دین گڑھ ہے، مدرسہ جہاں سے دین ہمارا شروع ہوا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، تو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ گئے۔ جب گئے تو میری عزیزہ مدرسے میں ایڈمیشن تو ہو گیا، لیکن رہائش اور کھانے کا بندوبست نہ ہوا۔ بڑے پریشان کہ کیا کروں، واپس چلا جاؤں، میں کیا کروں۔ آخر انہوں نے ایک مسجد کے متولی سے بات کی کہ میں مسجد میں رات کو سو جایا کروں، مجھے بستر لگانے دے دو تو میں مسجد کی صفائی کر دیا کروں گا۔ وہ رضامند ہو گیا، خوش خوش۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، تو پھر کھانے کا مسئلہ رہ گیا۔ اب وہ سوچے کہ کھانا کہاں سے کھاؤں، اب میں واپس ہی چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح وہ باہر مسجد میں اس طرح اداس بیٹھے ہیں، تو ایک جو تھی عورت وہ چلتے ہوئے گزری، اس نے کہا بیٹا تم کتنے پیارے حسین لگ رہے ہو، تو تم اداس لگ رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں نہیں اماں جائیں، آپ کچھ نہیں ہے۔ اماں ذرا زیادہ اصرار کرنے لگی، اصرار پہ اصرار کرنے لگی، تو بچے کو بتانا پڑا کہ اماں میں اس طرح اب تعلیم کے لیے آیا ہوں، تو مدرسے میں رہائش مل گئی، تو اس طرح میرا جو کھانے کے لیے فکر مند ہوں کہ کیسے بندوبست کروں، تو میں واپس ہی چلا جاتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، اس کے وقت کی خواتین بھی بڑی جو تھیں گر والی تھیں کہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرتی تھیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر جاتی تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی میری عزیز بہنوں بیٹیوں جو ہے وہ بندہ اللہ کا زیادہ قریب ہے، جو دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو میری عزیزہ وہ اس کو اپنی تکلیف لگتی ہے کہ یہ مجھے کانٹا چبھا ہے۔ تو میری عزیزہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو دوسرا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اس نے اس بچے کی دکھ میں مدد کی اور 1 سال کے لیے اس بچے کو خوشی سے دیتی رہی، بغیر احسان کے، بغیر کسی غرض کے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسی طرح اگر آپ اور میں قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک صورت کے اتنے رزق کے بارے میں جتنے فضائل و فوائد ہیں اتنے اور کسی میں نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جو اس کی بیٹیاں یا بیٹے یا گھر میں صورت واقعہ پڑی جاتی ہے تو اس گھر میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، صورت واقعہ جو ہے، حضرت اس کا واقعہ بھی سناتی چلوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی بیماری میں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے اور کچھ رقم بھی لے گئے کہ ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے کام آ جائے گی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں جب ان کو دینے لگے کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گی، انہوں نے فرمایا نہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ حفظ کروا دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی فاقے میں نہیں آئے گا، اس پہ تنگ دستی نہیں آئے گی۔ آج آپ کا میرا راستہ غلط ہے، ہم اس قرآن پہ محنت نہیں کر رہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، صورت واقعہ کے بڑے فضائل و فوائد ہیں۔ تو میری عزیزہ ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رزق کی تنگی نہیں آتی۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ حاملہ عورت اس کی جب ڈلیوری کا وقت ہو لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے، ڈلیوری میں بالکل آسانی ہو جائے گی۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، دیکھو کتنی مشکل ہوتی ہے، آپریٹ کرواتے ہیں کتنا پیسہ لگاتے ہیں، ایک صورت واقعہ آتی ہو اس کو لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، ولادت میں ہر قسم کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔
ہے اور آسانی ہوتی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب یہ صورت واقعہ جو ہے اس کے اور کون سے فوائد ہیں؟ تو میری پیاری بیٹیوں، اس کو رات میں جو پڑھتا ہے اس کی کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ جو صورت واقعہ کو لکھ کر گلے میں ڈال دی جاتی ہے تو ڈلیوری میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میری عزیزہ، صورت واقعہ کو اگر تنگ دستی ہو، فصلیں خشک ہو رہی ہوں، بارشیں نہ ہوتی ہوں، صورت واقعہ کو 7 دفعہ ایک ہی نشست میں پڑھ لیا جائے تو بارشوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہوں، اس کا چوتھا فائدہ، بارشیں زیادہ ہوتی ہوں تو اس صورت کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر 5 دفعہ تلاوت کر لیا جائے تو بارشیں رک جاتی ہیں۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اس کا 5واں بڑا فائدہ، اس صورت کو جس گھر میں 41 دفعہ ایک ہی نشست میں پڑھ لیا جائے اس میں رزق کی تنگی ہو جائے۔ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ پوچھا گیا اللہ تجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ بتایا گیا جو دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ آج ہمارے سامنے تڑپ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی میری عزیزہ۔ تو اس طرح اس عورت نے کہا بیٹا، پیار دیا، بیٹا فکر نہیں کرو، کھانے کا بندوبست میں آپ کا کروں گی۔ اس نے کہا ماں کیسے؟ اس نے کہا میں کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں تو میری اولاد تو ہے نہیں، مجھے وہاں سے 2 روٹی صبح اور 2 شام ملتی ہیں، بیٹا ایک پہ میں گزارا کر لوں گی، ایک میں آپ کو دوں گی، آپ کا گزارا چلتا رہے گا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسی طرح وہ جو تھی روز جامعہ کے باہر جیسے ہی بچے کو چھٹی ہوتی تو میری عزیزہ وہ جو تھی اس کے لیے کھانا لے کے باہر کھڑی ہوتی۔ صبح اور شام بچہ بتاتا ہے کہ مجھے انتظار بھی نہ کرنا پڑتا، کبھی ایسا نہیں ہوا 1 سال کے اندر کہ مجھے انتظار کرنا پڑے۔ جب میں 1 سال میرا گزر گیا، میں امتحان میں اچھے نمبروں میں جو تھا وہ کلیئر کر گیا تو مجھے مدرسے میں رہائش بھی مل گئی اور کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اس طرح میری عزیز بہنوں بیٹیوں، پھر وہ اللہ کے گھر گئے تو وہاں سو رہے ہیں تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عزیز بہنوں بیٹیوں خواب میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف تخت لگا ہوا ہے۔ تو میری عزیزہ ایک طرف تخت لگا ہوا ہے تو وہاں ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہے، بڑی اچھا لباس پہنا ہوا، بڑا شاہی لباس پہنا ہوا ہے اس کے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، تو وہ اتنے زیورات پہن کے وہاں بیٹھی ہے تو وہ پوچھتے ہیں اماں تو کون ہے؟ کہنے لگی میں کون ہے؟ کہنے لگی میں جو ہے اللہ کی بندی ہوں، تو اللہ کو میرا کون سا عمل پسند آیا؟ یہ عمل پسند آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بندے کی دین میں مدد کی جس وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، دین میں جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو دوسروں کا دھیان رکھتے ہیں کیونکہ وہ عالم حافظ بنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایے کو سنبھال کے آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اصل یہ سرمایہ ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آخرت میں اس کی 1 روٹی 1 سال کی آخرت میں جنت کے تخت پہ لے گئی اور اس کو حوروں والا لباس میری عزیز بہنوں بیٹیوں ملا۔ تو میری عزیزہ، اللہ آپ کو بھی مجھے توفیق دے۔ اب ہے بات رزق کی کہ جس کے پاس ہوگا وہ لگائے گا، تو بات دل کی بھی ہے۔ اس کو 2 روٹیاں ملتی تھیں اس گھر سے، صبح 2 شام، بارشیں رک جاتی ہیں۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اس کا 5واں بڑا فائدہ، اس صورت کو جس گھر میں 41 دفعہ ایک ہی نشست میں پڑھ لیا جائے اس میں رزق کی تنگی جو ہے دور ہو جاتی ہے، رزق فروانی سے آنے لگتا ہے۔ اگر آپ اور میں اور فروانی سے چاہتے ہیں تو اس صورت کو میری عزیز بہنوں بیٹیوں ہر مہینے کی چاند کی پہلی جمعرات کو 41 دفعہ ختم کر لیا جائے ایک ہی نشست میں۔ اب ایک بندہ کرے تو بہت ہی افضل ہے، نہیں کر سکتا تو گھر کے 3-4 افراد مل کے کر سکتے ہیں۔ اس گھر میں اتنا رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے میری پیاری بیٹیوں کہ مزے کی بات ہو جائے گی، دوسروں کو بانٹو گے۔ اللہ آخرت بھی ہماری سنوار دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اس صورت کے اور کون سے فوائد ہیں؟ اگر کوئی خواب میں صورت واقعہ کو پڑھتے ہوئے اس کو خواب
ख्वाब में देख ले तो मेरी असीसा उसके लिए जो है दुनिया की तमाम नेमतें उसके दामन में डाल दी जाएंगी और उसकी आखिरत इतनी अच्छी हो जाएगी कि आखिरत में जन्नत के बाला दर्जात उसको दिए जाएंगे। और ख्वाब में देखने का दूसरा फ़ायदा ये है उसको तौबा की तौफीक होगी, उसके नेक अमल कबूल होते रहेंगे। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, तीसरा फ़ायदा ये है कि दुनिया जो है उसके लिए इतनी दुनिया की नेमतों की फरमानी कर दी जाएगी, उसके करीब तंगी नहीं आएगी। अल्लाह आपको मुझे कुरान की एक एक सूरत के फ़वाइद समझ के अमल करने की तौफीक दे। इसी कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लें, इसी में सब कुछ है आपके मेरे लिए। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। हम रिज़्क़ के लिए कितने दिन लगाते हैं, कितना मेहनतें करते हैं, रात दिन ड्यूटियाँ देने के लिए तैयार होते हैं। काश खदारा मेरी अजीज़ बहनों बेटियों कुरान की मेहनत में अल्लाह आपको मुझे लगा दे। जब आप और मैं कुरान से अपने जो है मकसदों का हल ढूंढेंगे तो हमें जो मिलेगा उसे बड़ा फ़ायदा होगा। रब्बाहु अन्नी मस्सनी यस्सुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमको बड़ी तकलीफ पहुंची है, अल्लाह हमारी तकलीफ़ों को तू ही दूर कर सकता है, तो वो कुरान से दूर होंगी, कुरान पाक से। अल्लाह आपको मुझे इस कुरान पाक की एक एक बात को समझने की तौफीक दे। हमारे पास असराफ हमारा सरमाया है, जैसे हमारे हज़रत पीरो मुर्शद जुल्फ़कार अहमद हैं, नक्शबंद मुतज़िल्लाहु ताला दामत बरकातुहुम, इसी तरह मुफ्ती मनीर अहमद हैं जो अमेरिका के मुफ्ती आज़म माने जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे फैज़ लेके आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दवाना अन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।